تو یہ زمانہ ہے دوسری جنگ عظیم کا، اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو رہی ہے، 1945 کا زمانہ ہے، اور جو اتحادی قوتیں ہیں وہ مل رہی ہیں کرائمیا میں، جو سوویت یونین کا ایک حصہ ہے، اور اس میٹنگ کو، اس کانفرنس کو کہتے ہیں یالٹا۔ یالٹا میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزوں پہ اتفاق ہوتا ہے، اور ایک چیز جس پہ اتفاق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی کو غیر مشروط طور پر اپنی فوجوں کو اور اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، ہتھیار ڈالنے پڑیں گے اتحادی قوتوں کے سامنے۔ ایک اور چیز جس پر اتفاق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پولینڈ کو موو کیا جائے گا، یعنی پولینڈ تو بالکل ایسا تھا جیسے اس کو اٹھا کر ایک طرف سے اٹھا کے دوسری طرف رکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ جرمنی کے کچھ حصے جو ہیں وہ کاٹ کر پولینڈ میں شامل کر دیے جائیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، ان پہ اتفاق ہوتا ہے۔ یہ بھی اتفاق ہوتا ہے کہ جرمنی کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ اب یہ زمانہ ہے 1945 کے اوائل کا، یعنی کہ فروری میں یالٹا کی کانفرنس ہوتی ہے، اور اگر مجھے صحیح سے یاد ہے تو 11 فروری 1945 کو یہ کانفرنس وائنڈ اپ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے، کوئی اس کے اوپر ظاہر ہسٹری کے اوپر جب ہم ویڈیو بنائیں گے اس کی کولڈ وار کے اوپر تو اس کے اوپر بات کریں گے، سرد جنگ کولڈ وار کے اوپر جب بات کی جائے گی۔ لیکن اس وقت تو جو موجودہ حالات ہیں، دیکھیے ان لوگوں کے سوچنے کا طریقہ کبھی بدلتا نہیں ہے، they never think out of the box۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا حصہ اپنی تاریخ کا یہ دوبارہ دہرا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی نئی چیز ہوتی نہیں ہے، وہی پرانی شیطانی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے شیطانی انہوں نے کیا کی، ایک انہوں نے کام کیا کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن جو روسی ڈیلیگیشن تھا، جو روسی وفد آیا ہوا تھا، اس نے یالٹا کانفرنس کے اختتام سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست پیش کی انگریزوں کو اور امریکنز کو، اور انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں 2 قسم کے بم ہوتے تھے، بامز جو ہوتے تھے وہ 2 قسم کے ہوتے تھے۔ ایک ہوتے تھے بلاسٹ بامز جن کو کہتے تھے، یعنی بلاسٹ بام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بم بڑی طاقت سے گرتا ہے، دھماکے سے پھٹتا ہے اور آگ لگاتا ہے، اور پھر اس کی انرجی وائنڈ اپ ہو جاتی ہے، بڑی تباہی ہوتی ہے، لیکن یہ عموماً ایک دھماکے سے کرتا ہے۔ تو زیادہ تر بم جو زمانے میں آپ دیکھیں گے وہ بلاسٹ بم ہوتے تھے، لیکن ایک نئے قسم کا بم اس زمانے میں ایجاد ہوا، یعنی بموں کے لیے یہ زمانہ بڑا زبردست ہے، ایک سے ایک بم، ایک سے ایک ٹینک، اور خاص بات یہ ہے کہ جس ملک کا جتنا بہترین ٹینک ہوتا تھا وہ اتنی بری طرح ٹینکوں کی جنگ ہارتا تھا۔ تو خیر ٹینکوں پہ بعد میں بات کریں گے، فی الحال تو یہ دوسرے قسم کا جو بم ہے یہ ہے انسینڈری بم۔ انسینڈری کا مطلب ہوتا ہے آگ لگانے والا، یعنی ہوتا یہ ہے کہ یہ بم زمین پہ گرتا ہے اور فوراً دھماکہ جو بلاسٹ بم کا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سے آہستہ آہستہ انرجی ریلیز ہوتی ہے اور یہ جو ہے آگ لگاتا ہے۔ آگ لگانے سے یہ نقصان کرتا ہے، اس سے بہت بڑے پیمانے پر آگ لگتی ہے، یہ انسینڈری بمز کہلاتے ہیں۔ تو برطانیہ جو ہے وہ یہ بمز استعمال کر رہا تھا بہت سے شہروں کے خلاف، اور امریکہ بھی یہ استعمال کر رہا تھا، اور خاص کر کے کولون میں، کولون شہر جو ہے اس کو فتح کیا گیا ہے مارچ 1945 میں، لیکن اس پر انسینڈری اٹیکس جو ہے وہ ہو رہے تھے۔ اب کولون کی خاص بات یہ ہے کہ کولون کی آبادی 1945 کے اوائل میں 4 لاکھ تھی، 4 لاکھ۔ تو جب اتحادیوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، میں آپ کو کولون کی مثال دے رہا ہوں، حالانکہ کولون بعد میں ہوا تھا، کولون مارچ میں ہوا تھا، لیکن انسینڈری بمز کا زمانہ آ گیا تھا، اور روس جو تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ امریکنز اور انگریز کس طرح سے انسینڈری بمز کا استعمال جو ہے وہ جرمنی کے خلاف کر رہے ہیں۔ امریکن اصل میں ایٹم بم کا استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن ایٹم بم بننے سے پہلے ہی جو یورپین تھیٹر تھا، یعنی جو یورپ کی جنگ تھی وہ ختم ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے یہ استعمال نہیں ہو سکا، لیکن دوسرے بموں کا ظاہر ہے استعمال ہو رہا تھا۔ تو یہ دیکھا روسیوں نے کہ جناب جب یہ انسینڈری بم گرتے ہیں
تو اگر خاص کر اس دوران ہوا بڑھنی شروع ہو جائے، ہوا تیز ہونی شروع ہو جائے، تو پورا شہر ایک ساتھ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کولون میں بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا کہ جیسے ہی بم گرے تھے تو اسی وقت ہوائیں چلنی شروع ہوئیں اور گھنٹے بھر کے اندر پورے کا پورا کولون جو تھا وہ ایک آگ کا شعلہ بن کے جلنے لگا، اور کولون کی آبادی ایک دن کے اندر 4 لاکھ سے کم ہو کے صرف 20,000 رہ گئی تھی۔ تو اسی طرح کے مظاہرے یہ لوگ دوسرے شہروں میں بھی کر چکے تھے۔ تو جب یالٹا کی کانفرنس ختم ہوئی تو روس کا جو ڈیلیگیشن تھا، روس کے جو مندوب تھے، وہ بہت زیادہ ناراض تھے جرمنی سے۔ کیوں؟ کیونکہ جرمنی نے 1939 میں روس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت یہ بات طے ہوئی تھی کہ وہ دونوں آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے، یعنی جرمنی روس پہ حملہ نہیں کرے گا، روس جرمنی پہ حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن جرمنی نے یہ معاہدہ توڑ دیا تھا، تو روس ظاہر ہے اس پر بہت زیادہ ناراض تھا اور وہ بدلہ چاہتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ روس کے سب سے زیادہ سویلین اور فوجی اس جنگ میں ہلاک ہوئے تھے، یعنی 2.5 کروڑ سے زیادہ رشین جو ہے وہ اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی اس جنگ کو دیکھ کے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی ملک نے کسی دوسرے ملک کے زیادہ افراد مارے ہیں تو اس ملک کو زیادہ نقصان کیا گیا ہے۔ روس کو کوئی پرواہ بھی نہیں تھی کہ کتنے لوگ اس کے مارے جاتے ہیں، اس کے اپنے ڈکٹیٹر نے ہٹلر سے زیادہ رشینز کو مارا تھا، تو ان کو اس چیز کی زیادہ فکر نہیں تھی، اور نہ یہ اس طرح سے جنگیں دیکھی جاتی ہیں کہ کس ملک کے کتنے فوجی مارے گئے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کون سا ملک اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ جرمنی کا ہدف ماسکو تھا، وہ حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا، حالانکہ جرمنی نے زیادہ رشین مارے تھے۔ رشیا کا ہدف برلن تھا اور رشیا اس ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لہٰذا رشیا یہ جنگ جیت گیا تھا۔ تو اب یہ طے ہو رہا ہے یالٹا میں فروری 1945 میں، یعنی 11 فروری 1945 تک یہ طے ہو رہا ہے کہ کس طرح سے جرمنی سے نمٹا جائے گا جب ایک دفعہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ لیکن سارے معاہدے ہونے کے بعد رشیا کے جو مندوب تھے وہ آتے ہیں اتحادیوں کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو آپ انسینڈری بومنگ کر رہے ہیں، شہروں کو جلا رہے ہیں، یا اس زمانے میں جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا روسٹنگ دا سٹیز، جس طرح سے آپ شہروں کو روسٹ کر رہے ہیں، کیا اس طرح سے ایک شہر کو اور روسٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو امریکنز نے اور برٹش نے پوچھا کہ کون سا شہر؟ انہوں نے کہا وہ شہر جس میں سارے جرمن جا کے پناہ لے رہے ہیں، یعنی جنگ میں وہ جب جنگ ہو رہی تھی تو جو جرمنز تھے وہ اپنے شہروں سے، یعنی برلن سے اور دوسرے شہروں سے بھاگ کر مشرق میں پناہ لے رہے تھے۔ رشیا کے بارڈر کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام ہے ڈریزڈن، اور اس شہر کو سیف سمجھا جاتا تھا، محفوظ سمجھا جاتا تھا، اور دیکھا یہ جا رہا تھا کہ شاید جرمن جو ہیں وہ یہاں پہ بچ جائیں گے۔ لیکن جب سارے جرمن وہاں پہ ایک جگہ ہو گئے تو پھر ایک پروگرام بنایا گیا، اور وہ پروگرام 4 دن کے اندر ہی ایگزیکیوٹ ہو گیا۔ ایئر مارشل ہیرس جو انگریز ایئر مارشل تھے، انہوں نے ایک تصور دیا جس کو آج کہا جاتا ہے کارپٹ بامنگ۔ کارپٹ بامنگ کا مطلب یہ ہے کہ پورے شہر کو بام کر کے، پورے شہر پر بمباری کر کے اسے آگ لگا دیا جائے، اور اس شہر کو کئی فیزز میں ایک کے بعد ایک، پہلے انسینڈری بام، پھر بلاسٹ بام، پھر انسینڈری بام کر کے اس شہر کی پوری آبادی کو روسٹ کر کے زندہ جلایا گیا۔ اور یہ کام اس لیے بھی آسان ہو گیا کہ سارے جرمن جو ہے ان سے پہلے ہی اشارہ دے دیا گیا تھا انہیں کہ اگر وہ اپنی جانیں بچانا چاہتے ہیں تو وہ ڈریزڈن میں آ جائیں۔ جیسے ہی وہ ڈریزڈن میں آئے، چاروں طرف سے ڈریزڈن کو گھیر کر اس پر امریکنز اور برٹش نے اس کو تباہ کر دیا۔ کچھ اسی قسم کی صورتحال آج رفح کے اندر ہے کہ جب غزہ کے اوپر جو وحشیانہ جارحیت ہے جب وہ شروع ہوئی تھی تو یہ کہا گیا تھا پوری آبادی سے کہ آپ مشرق کی طرف چلے جائیں اور رفح کی طرف چلے جائیں۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ رفح کی طرف آنا شروع ہو گئے، یعنی رفح جنوب میں سب سے جنوبی حصہ ہے غزہ کا۔ ویسے تو غزہ کا جو کل علاقہ ہے
वो सिर्फ 45 मुरबा किलोमीटर है। तो वो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना छोटा है। उसके अंदर 4 एरियाज़ आते हैं और उसका सबसे जो जुनूबी हिस्सा है वो है रफ़ा। रफ़ा का बॉर्डर इसराइल के साथ नहीं लगता है, रफ़ा का बॉर्डर लगता है मिस्र के साथ। और वहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ से आप मिस्र जा सकते हैं, उसको कहते हैं रफ़ा क्रॉसिंग। तो रफ़ा अलग है, रफ़ा क्रॉसिंग अलग है। रफ़ा एक पूरा बॉर्डर है, रफ़ा क्रॉसिंग जो है वो उसकी क्रॉसिंग है जिससे आप मिस्र में जा सकते हैं। ये क्रॉसिंग पिछले 16 साल से, बल्कि अब 17वां साल चल रहा है, मिस्र ने सील की हुई है। यानी हर दूसरे साल इसराइल जो है वो जाके हमला करता है। कम से कम 2000 फ़लस्तीनियों को वो हर साल मार देता है, हर दूसरे साल मार देता है। 2006 में इलेक्शन हुआ था वहाँ पे, जिसमें हमास हुकूमत में आई थी। फिर 2008 में इन्होंने हमला किया, फिर 2012 में हमला किया, 2014 में हमला किया। हर में ये 2500 लोगों को मारते हैं। इस साल इन्होंने 25,000 का अभी तक हदफ हासिल किया है और इनके जहन में 2 लाख है, कम से कम 2 लाख को मारना चाहते हैं। तो अब इन्होंने सारी आबादी को इकट्ठा किया रफ़ा के पास, और आज की खबर ये है कि अब ये रफ़ा के ऊपर शदीद बमबारी करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्द अज जल्द इस जंग को, इन वहशियों की, इन सहूनी वहशियों की शिकस्त पर ख़त्म करे। आमीन या रब्बल आलमीन।